ہر نیا کام وہ گمراہی ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت اور گمراہی انسان کو بالآخر دوزخ میں لے جائے۔ دنیا کے اندر نت نئے انداز سے روزانہ بدعتیں جاری و ساری ہوتی ہیں، اور بدعات کا عروج اس قدر زیادہ ہے کہ سنت ختم ہوتی جاتی ہے۔ بدعت کو لوگوں نے دین سمجھ لیا اور سنت ان کے لیے اجنبی چیز بن گئی۔ انہی بدعات میں سے ایک بدعت رجب کے اس عظیم حرمت والے مہینے میں 22 رجب کو کنڈوں کے نام سے کی جاتی ہے۔ 22 رجب والے دن لوگ حلوہ پوڑی اور کنڈے بھر کے اور وہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے بنے ہوئے وہ برتن ان کے اندر بچوں کو چیزیں ڈال کے دیتے ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ اس دن امام جعفر صادق علیہ الرحمہ وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ عمل ہے۔ اور پھر اس پر تاریخی بڑی عجیب عجیب روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ وہ جی ایک آدمی نے اس خوشی کو اپنایا تو وہ نوکروں سے بادشاہ بن گیا، اور جس نے اس کا انکار کیا وہ بادشاہ سے غلام بن گیا۔ وہ اتنا لمبا واقعہ کہ اگر سنائے تو پورا جمعہ اس میں گزر جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو بدعات و خرافات ہیں ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس قدر زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈانٹا ہے، فرمایا کہ ہر بدعت اور ہر نیا کام گمراہی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ تو جو کام آپ کی پیدائش کے بعد اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اور آپ کے خلفاء کی زندگی کے بعد شروع ہوا ہے وہ دین نہیں۔ حقیقت میں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ ان کا یہ یوم ولادت بھی نہیں ہے، یوم وفات بھی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق 17 ربیع الاول کو سن 83 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کی 17 تاریخ تھی اور ہجری تھی 83، اور امام جعفر صادق فوت ہوئے تو 15 شوال 148 ہجری تھی، تو ان کی وفات کا مہینہ شوال ہے اور ان کی پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ رجب کے ساتھ امام صاحب کی نہ پیدائش ہے اور رجب کے ساتھ امام صاحب کی نہ وفات۔ البتہ جو گمراہی اور ضلالت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور یہ نام نہاد جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمان ان کا کیلنڈر چھپتا ہے لاہور میں، ان کا مدرسہ ہے جامع المنتظر ماڈل ٹاؤن کے اندر، وہاں سے ہر سال کیلنڈر چھپتا ہے۔ اس کیلنڈر کی 22 تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یوم ہلاکت معاویہ، گویا کہ یہ 22 رجب کا جو عمل ہے یہ ادھر سے شروع ہوا ہے، اور سنیوں کے اندر اس قدر عروج پا گیا کہ سنی اس عظیم مسلمان کاتب وحی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ مبارک، اللہ کے پیارے نبی کے امین انسان اور خلفاء میں سے عظیم سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں اور بچوں کو چیزیں کھلا رہے ہیں، اور اس پر مسرت اور خوشی کی لہریں جاری۔ میرے محترم بھائیوں، اس کا تعلق امام جعفر صادق کی پیدائش اور وفات کے ساتھ بھی نہیں ہے اور تاریخ اسلام کے ساتھ بھی نہیں۔ اچھا، سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ کے ساتھ آخر ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے کہ نئے نئے بہانے سے صحابہ پر تبرہ، صحابہ کو برا، صحابہ کو غلط۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کافر جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے نبی کے صحابہ ہیں، ان کے نقشہ قدم پر اگر دنیا چلے گی تو وہ پوری کائنات میں اسلام کو نافذ کر دے گی۔
انقلاب برپا کر دے. تو جب ان کا رخ ہی موڑ دیا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں تھے، یہ بدل گئے تھے بعد میں، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، لوگوں کو اسی لڑائی اور جھگڑے پر لگا دو، تو لوگ صحابہ کے بارے میں بد اعتماد ہو جائیں گے اور تاریخی روایات میں کھو جائیں گے. تاریخ وہ ہے جس کے حوالے دیکھے دیتے ہیں، طبری میں یہ لکھا ہے، فلانے میں یہ لکھا ہے، اور یہ جتنی بھی تاریخی کتابیں، ان کے اندر تو اللہ کے نبیوں کے بارے میں بڑا بڑا برا لکھا ہے، جس کو کوئی بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر نبیوں کے بارے میں بنی اسرائیلی اور روایات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تو صحابہ کے لیے کیوں مانتے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں صحابہ پر بالخصوص نشانہ ہے، اور صحابہ میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے اور وہ مظلوم انسان ہے، جن کو دشمنوں نے اور باطل نے تو کیا، اپنوں نے بھی اس کو ماننے پر تو ترا کرنی شروع کر دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے مسلمان مانتے ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ کو سارے مانتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی گروہ انکار نہیں. لیکن ایک عظیم شخصیت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو باطل نے بھی بڑا کچھ کہا اور اپنوں نے بھی اس پر کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ غلطیاں تو آخر ان کی بھی ہیں، کچھ نہ کچھ معاملات تو ان کے بھی ہیں. آئیں ذرا غور کریں، ٹائم بڑا مختصر ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تاریخ کس نظر سے دیکھتی ہے؟ قرآن کس نظر سے دیکھتا ہے؟ حدیث پیغمبر کس نظر سے دیکھتی ہے؟ یار ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، پیشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی، بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تھی، میں پیارے پیغمبر کو وضو کروایا کرتا تھا. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ابو ہریرہ نے کوئی کاروبار نہیں کیے، وہ نبی کے خادم تھے اور محبوب کو سردی میں، گرمی میں، صبح شام دن رات آپ نے وضو کرنا ہوتا، ابو ہریرہ پانی لے کے آتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک دن میں بیمار تھا تو میں نہیں آیا، تو وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروایا. میرے بعد خدمت کی ڈپٹی امیر معاویہ کی تھی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، امیر معاویہ وضو کروا رہے. میرے پیارے نبی نے دوران وضو ایک بار دیکھا امیر معاویہ کی طرف، ابو ہریرہ کی جگہ پر آج بندہ ہو رہے. آپ نے دوسری دفعہ دیکھا، آپ نے تیسری دفعہ دیکھا. دیکھتے دیکھتے میرے نبی مسکرائے اور فرمایا یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل. معاویہ بیٹے، اللہ ذوالجلال تجھے دنیا میں حکمرانیاں دیں گے، دنیا میں صدارتیں دیں گے، دنیا میں اللہ پاک تجھے حکومت اور عہدہ دیں گے. معاویہ بیٹے تیرا کردار بتاتا ہے، تیرے عمل بتاتے ہیں، تیری ذہانت بتاتی ہے، تیری عقل بتاتی ہے. تو مسلمانوں کا خلیفہ ضرور بنے گا، مسلمانوں کا امیر ضرور بنے گا، مسلمانوں کا سپہ سالار ضرور بنے گا. امیر معاویہ بیٹا میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں، معاویہ جب اللہ پاک دنیا میں تجھے حکومت نصیب فرمائے، معاویہ بیٹا اللہ سے ڈر کے حکومت کرنا اور عدل و انصاف سے حکومت کرنا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب کے اس فرمان کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ تجھے اللہ دنیا میں حکمرانی بھی دیں گے اور اس حکمرانی میں فتنے بھی بڑے آئیں گے. نبی کی پشین گوئی ہے، امیر معاویہ دنیا میں مسلمانوں کا سپہ سالار بنے گا.
نبی امیر معاویہ کے چہرے کی طرف دیکھے تو کہے معاویہ تو دنیا میں حکمران بنے گا اور تیرے سینے میں سب سے بڑی تکلیف ہی معاویہ کے بارے میں نہیں دی، ایسے کیوں کیا تھا، ویسے کیوں کیا تھا؟ ان کا یہ انداز تھا، ان کا وہ انداز تھا۔ کتابوں کی لکھی باتیں نہ کرو، قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو۔ صحابہ معیار دین ہے، صحابہ ترازو ہے ایمان کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا۔ کسی بھی صحابی کو دیکھنا ہے، تولنا ہے تو وہ کسی باطل کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں بلکہ مالک کے قرآن سے تولو، پیغمبر آخر الزبان کی زبان سے تولو۔ اور قرآن کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا سبقت لی جانے والے، پہلے ایمان لانے والے میرے نبی کے صحابہ، ہجرتیں کرنے والے میرے نبی کی پہلی آواز پر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فتح مکہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان لوگوں فلاں بندے کو بھی معاف کر دینا، فلاں بندے کو بھی معاف کر دینا۔ آپ نے اعلان کرتے کرتے فرمایا جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معاف کر دینا۔ حالانکہ ابو سفیان کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا۔ امیر معاویہ کہتے ہیں میرے دل میں تو اسلام کی دولت پہلے موجود تھی، ابو سے ڈرتا میں اظہار نہیں کر رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرمی والی چوٹ نے اتنا فائدہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر آتا گیا نا، بھائی ابو سفیان پیغمبر ذیشان نے مکے پر چڑھائی کی اور کہا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا نبی اس کو بھی کچھ نہیں کہے گا، تجھے بڑا پروٹوکول ملا ہے۔ ابو سفیان سارے گھر کو لے کے اسلام لانے کے لیے نبی کے پاس آ گیا۔ امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے، کہتے ہیں مسلمان پہلے ہو گیا تھا لیکن اظہار میں نے فتح مکہ میں کیا، اور اسلام کی یہ دلیل ہے کہ کافروں کی طرف سے جتنی بھی لڑائیاں ہوئی کسی ایک لڑائی میں امیر معاویہ اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے کافروں کی صف میں نہیں آیا، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ کسی اور جنگ میں، حالانکہ اس وقت بھی جوان تھے اور کافروں کے ساتھ رہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے باپ کے ساتھ دائرہ اسلام میں کہتے آ گیا اسلام میرے دل میں پہلے سے موجود تھا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا کتنا احترام کیا۔ فتح مکہ پہ پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا لوگوں جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس بندے کو میں معاف کر دوں گا، اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کہتے ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ ذوالجلال سے دعا کی اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ اللہ میں نبی کی دعا ہے میرے اس پیارے معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل فرما دے۔ میرے نبی نے کتنی بڑی دعا کی، یا اللہ اس کو ہدایت والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور نبی جس کو ہدایت یافتہ کہتا ہے تو اس کو مال چور کہتا ہے، نبی جس کو ہدایت یافتہ کہتا ہے تو اس کو بددیانت سمجھتا ہے، جب جس کو ہدایت یافتہ کہتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے دل میں شکوک و شبہات رکھتا ہے۔ اللہ نے پھر نبی کی دعا کی لاج رکھی، امیر معاویہ کیسے ہدایت یافتہ بن گئے۔
امیر معاویہ مسلح پر ہیں، امیر معاویہ کے پیچھے مقتدی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ مسلح پر ہے، پیچھے مقتدی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ کے مقتدی حسنین کریمین ہے، امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والے حسنین کریمین ہیں۔ اگر معاویہ غلط ہوتا رب کعبہ کی قسم ہے حسنین کریمین کی گردنیں اتر سکتی تھی، مگر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھتی۔ حسنین کے امام کو غلط کہتے ہو، اور ادھر سے دعویٰ کیا ہے کہ سارے امام معصوم ہیں اور امام گناہ نہیں کرتے، امام غلطی نہیں کرتا۔ اگر امام غلطی نہیں کرتا تو دو اماموں نے تو جس کے ہاتھ پر بیعت کی، تمہیں وہ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کفر کی جتنی ٹھکائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی، اسی لیے چبھتے ہیں یہ۔ 20 سال ایک صوبے کے گورنر رہے، 20 سال۔ جب اللہ نے خلافت دے دی، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو 54 صوبوں کے گورنر اکیلے رہے 19 سال سے زائد عرصہ۔ اور 19 سالوں میں کیا کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، دمشق کا علاقہ فتح، بصرہ کا علاقہ فتح، کوفہ کا علاقہ فتح، عراق کا علاقہ فتح۔ روم جو بہت بڑی پاور تھی، جس کو لوگ کہتے تھے سپر پاور ہے، رومن امپائر، اس کو فتح کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے چھکے چھڑائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی نظام نہیں تھا ٹیلی فونک، کوئی جہاز نہیں تھے، کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اعلان کروایا دمشق میں بیٹھ کے کہ جاؤ لوگوں کو کہہ دو، او سونے کا کاروبار کرنے والوں، صرافہ بازاروں میں رہنے والوں، اپنی دکانوں کو تالے نہ لگاؤ، شٹر کھول کے چلے جاؤ، جس کی چوری ہو جائے میرے پاس آ جانا۔ امیر معاویہ کی حکومت میں اور چوری، یہ دو چیزیں متضاد ہیں، یہ مل نہیں سکتی۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ کا یہ وقت تھا جب چوروں کو اتنی لگامیں پڑی تو تکلیف تو ہونی ہے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارباد بن ساریہ کہتے ہیں تہجد کا وقت ہے، سحری کا ٹائم ہے، دنیا والے اس وقت رب العالمین سے مناجات کرتے، اللہ پاک سے دعائیں کرتے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعائیں کرتے دیکھا، میں نے آپ کی زبان سے سنا، آپ دعا کر رہے تھے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ رب العالمین میں تہجد کے ٹائم اٹھ کے، سحری کے ٹائم، نبیوں رسولوں کا امام، اللہ تیرے سامنے التجا کرتا ہوں، اللہ میرے پیارے معاویہ کو قرآن کا علم بھی نصیب فرما، حساب و کتاب کا علم بھی نصیب فرما، اور سارے کے سارے عذابوں سے محفوظ فرما۔ میرے نبی جس کے لیے سحری کے ٹائم اٹھ کے دعائیں کریں، یار وہ بندہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس بندے کے معیار ایمان کے کامل ہونے کے اتنے ہی کافی ہے کہ نبی نے تہجد ٹائم اس کے لیے دعائیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی میرے آقا فرماتے یا اللہ اس کو ہادین مہدیہ بنا دے، کبھی میرے نبی تہجد ٹائم اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کر رہے رو رو کے، یا اللہ معاویہ کو یہ دے دے، یہ دے دے۔ کبھی نبی کہتے معاویہ تو دنیا میں حکمران بنے گا، اپنی حکومت میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور عدل کرتے رہنا۔ کیوں بھائی؟ ایک طالب علم ذہین ہو تو استاد دیکھ لیتا، وہ کہتا ہے میرے بیٹے تو نا بڑا ہو کر کے اللہ تجھے بڑا کچھ دیں گے، لیکن میری یہ نصیحت یاد رکھنا۔ اور جس پر استاد کو امیدیں ہوں اسی کو نصیحت کیا کرتا ہے۔ معاویہ پر میرے نبی کو بڑی بڑی امیدیں تھیں۔ میرے نبی کی بیوی ام حبیبہ کا بھائی ہے معاویہ، کاتب قرآن ہے، کاتب وحی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے ہے، جس کو اللہ نے اتنے اعزاز دیے۔
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو میں آپ کو دیکھ کے نا دروازے کے پیچھے چھپ گیا، جس طرح بچے چھپ جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا اور دیکھ کے آپ نے مجھے نا پشت سے پکڑ لیا، پیچھے کیا مسکرا رہے تھے، فرمایا بھاگ رہا تھا اور میری کمر کے اوپر تھپکی دے کے کہا جا معاویہ کو بلا کر کے لا، میں نے اس سے احادیث لکھوانی ہے۔ ابن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں نبی کا کاتب تھا معاویہ، میری کانوں نے سنا ہے کہ نبی نے مجھے بھیجا، اس کو بلا کر کے لا، میں نے اس سے حدیثیں لکھوانی۔ یار جس سے پیغمبر حدیثیں لکھوا رہے ہیں، جس سے نبی دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے تہجد ٹائم اٹھ کے اس کے لیے اپنے اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، وہ نبی کے گھرانے کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں پر بس نہیں، غور کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں موجود ہیں، میرے نبی کے ساتھ ساتھ سفر کرنے والے، میرے نبی سے دعائیں لینے والے، میرے پیغمبر سے پیار اور محبت لینے والے، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے والے، کہتے ہیں میرے نبی واپس آئے، آپ نے بھی عمرہ کیا، جناب معاویہ نے بھی عمرہ کیا، جب آپ نے عمرہ کر لیا، سارے معاملات مکمل کر لے، آخر پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے، تو بال کاٹنے کے لیے آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کینچی پکڑائی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی پیاری پیاری زلفیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ کاٹی، کاٹ کر کے جناب معاویہ نے وہ سارے کے سارے بال اپنی جیب میں ڈال لیے، نبی کی زلفیں کاٹ کے اپنی جیب میں ڈال لی، اپنے پاس محفوظ رکھ لی۔ محبوب نے دیکھا، او معاویہ بال تو نے جیب میں ڈال لیے؟ جی اللہ کے نبی میں نے جیب میں ڈال لیے، یہ میں گھر رکھوں گا اور اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا جب معاویہ فوت ہو جائیں تو نبی کے یہ بال روئی کی جگہ پر میرے منہ میں اور میرے ناک میں رکھیں۔ جو نبی کے بالوں سے والہانہ محبت کرے وہ نبی کے گھرانے سے دشمنی رکھے۔ وہ جی نہیں ہمیں اس لیے اچھا نہیں لگتا انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں کی تھی۔ اچھا بھئی تمہیں یہ بات پہنچ گئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں کی، حسنین کریمین کو نہیں پہنچی جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی؟ اگر اس میں کچھ حقیقت ہوتی تو حسنین کریمین نہ مانتے۔ رومی جو تھے نا یہ مسلمانوں پر بڑے حملے کرتے تھے اور حملہ کرنے کے لیے سمندر کے راستے جاتے تھے اور بڑے بڑے بحری بیڑے تھے ان کے پاس، 700 کشتیاں ایک بحری بیڑے کے اندر فٹ ہوتی تھی۔ ان کے فوجی نکلتے ساحل سمندر پر، جتنے مسلمان جہاں جہاں نظر آتے ان کو لوٹتے، ان سے سامان لیتے، ان بیچاروں پر ظلم و تشدد کرتے اور اپنی کشتیوں میں بیٹھتے اور دریا میں، وہ بیچارے کیا کر سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب عمر آپ مجھے اجازت دو میں بحری بیڑا تیار کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر معاویہ تجھے پتہ ہے بحری بیڑے کے جہاں پر فائدے ہیں وہاں پر نقصان بھی کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمانوں کا بندہ دریا میں ڈوب کے مرے، تو رہنے دے اس مشورے کو، یار یہاں ہی ٹھیک ہے جو کام چل رہا ہے، اور تھوڑے علاقے ہم فتوحات کا کام کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، پھر آ گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کافروں کے پاس رومیوں کے پاس یہ طاقت ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے پاس بھی ہوئے تو بحری بیڑا تیار کریں ان کا مقابلہ کریں۔ تو کہا تم بحری بیڑا تیار کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی جناب میں کر لوں گا۔ کہا معاویہ 1 سال کی مہلت ہے، مجھے بحری بیڑا چاہیے ادھر۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 9 مہینوں میں بحری بیڑا تیار کیا جس میں 1700 کشتی پوری آتی تھی اور لا کر کے دی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 6 جگہ پر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک لشکر وہ سمندر میں جہاد کے لیے نکلے گا اور وہ کافروں سے جا کے لڑے گا، میں نبی کی زندگی اس وقت وفا نہیں کرے گی، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں وہ لشکر سارے کا سارا جنتی اور سارے کا سارا بخشا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جس لشکر کی پشین گوئی دی ہے نا میرے پیارے نبی نے، اس لشکر کا سپہ سالار بھی امیر معاویہ ہے اور اس لشکر کو
جس بحری بیڑے پر بٹھایا اس بحری بیڑے کا موجد بھی امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اتنے عظیم انسان ہیں، انہوں نے نتھ ڈالی ہے کفر کو. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البخر قد اوجبوا. کائنات والوں، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک لشکر، میری امت کے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو سمندر میں چلیں گے اور سمندر کی پشت پر چلتے ہوئے کفر سے مقابلہ کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا قد اوجبوا، لوگوں ان کے ایمان پر شک نہ کرنا، لوگوں ان کے ایمان کے بارے میں تردد کا شکار نہ ہو جانا. میں نبی اپنی زبان سے کہتا ہوں قد اوجبوا، ان سب پر اللہ ذوالجلال نے جنت کو واجب کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات اللہ فرماتے ہیں نمازیوں وأعد لهم جنات، یہ جنت بلا میں نے کن کے لیے بنائی ہے، یہ جنت بلا میں نے کن کے لیے سجائی ہے. اور عہدے داروں، مسلمانوں، حاجیوں سن لو، یہ جنت میں نے اپنے نبی کے شاگردوں کے لیے بنائی، اپنے نبی کے صحابہ کے لیے بنائی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جنت کی خوبصورتی کا ذکر کر کے فرماتے وَأَعَدَّ لَهُمْ، یہ جنت میں نے بنائی ہے تو نبی سب سے پہلے آپ کے ماننے والے ان مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. اچھا بھئی، قرآن کی جب یہ آیت لے کے جبریل آئے تھے تو نبی کے سامنے کون بیٹھے تھے؟ یہی نبی کے وفادار تھے جن کے بارے میں جبریل آ کے کہہ رہے تھے والسابقون الاول من المہاجرین والانصار. اے نبی، یہ سبقت لینے والے، یہ مہاجر، یہ انصار، یہ تیرے شاگرد، ان سب کے لیے اللہ فرماتے وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے ان کے لیے بڑی پیاری جنت بنائی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے بڑی پیاری جنت بنائی ہے اور تجھے یہ اچھے نہیں لگتے. اسلامی بحری بیڑے کے موجد اور سب سے پہلے اسلامی بحری لشکر کے سپہ سالار ہیں امیر معاویہ. میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے، محبت کرتے. ایک دن آپ گھر میں تشریف فرمائے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین نبیوں کی ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ باتیں کرتے کرتے فرمانے لگے ام حبیبہ تیرا بھائی معاویہ مجھے پیارا لگتا ہے، تجھے بھی پیارا لگتا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے. ام حبیبہ کہتی ہے اللہ کے نبی میرا تو بھائی ہے، مجھے تو پیارا لگنا ہی لگنا ہے. فرمائے ام حبیبہ تیرا بھائی ہونے کی وجہ سے تجھے پیارا لگتا ہے، وہ میرا صحابی ہے، مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے. نبی کو وہ پیارا لگے، کفر کو وہ اچھا نہیں لگے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخصیت ہے؟ غور کرنا ذرا. جب پڑھا معاویہ تو روم سر کر گیا، جب پڑھا معاویہ تو روم سر کر گیا. طاقتیں کفار کی وہ تار تار کر گیا، طاقتیں کفار کی وہ تار تار کر گیا. ایسا وہ جوان ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ.
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے والے، آپ کی بشارتیں پانے والے، اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنا ذرا، معاویہ نے حق کا علم بلند کر دیا، معاویہ نے حق کا علم بلند کر دیا، سازشیں کفار کو، سازشی کفار کو گھروں میں بند کر دیا، ایسا سیاستدان ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ جس کے نام سے یہودیت بھی کپ کپا گئی، وہ جس کے نام سے یہودیت بھی کپ کپا گئی، وہ جس کے نام سے عیسائیت لرزا گئی، ایسا وہ جوان ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے مسلمانوں کی تاریخ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار عظیم، وہ کردار عظیم، اللہ اکبر، بالخصوص فتوحات میں اور اس بحری سسٹم میں اور پولیس کے اس نظام میں وہ پہلی تاریخ میں نہیں ملتا جو آ کر کے انہوں نے عظیم انداز سے بہت پیارے طریقے سے منظم کی۔ اچھا، سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آپ کہیں گے اچھا نبی نے ان کو بشارتیں دی، پیغمبر نے ان کے لیے دعائیں کی، آپ نے تہجد میں ان کے لیے اللہ سے التجائیں کی، اور نبی کے بالوں سے اتنی محبت کرنے والے کہ فوت ہوتے وقت انہوں نے بال سنبھال کر کے رکھے اور کہا یہ میرے منہ میں اور میرے ناکوں میں رکھ دینا۔ اور سنیو اتنے عظیم مسلمان ہیں، 22 رجب کو ان کی وفات ہے اور تو کنڈوں کی خوشی مناتا ہے۔ بتا نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے جا کر کے کہ جن کے لیے تم دعائیں کرتے رہے ہم ان کی فوتگی پر کنڈے تقسیم کرتے رہے۔ اچھا، دشمنی کیا ہے کافروں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ لو جی، دشمنی کی جو سب سے بڑی وجہ وہ صرف یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے اور ان کی محبتوں کا انداز بنو ہاشم کے ساتھ۔ جی، معاویہ اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ وہ بنو امیہ کے ہیں اور اپنے محرابوں پر بیٹھ کے جناب اپنی رانوں میں تھپڑ مار مار کے روئیں گے اور ماتم بنو امیہ نے یہ کر دیا، بنو امیہ نے یہ لے گیا، بنو امیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ یار اس پر تو میں نے پورا جمعہ پڑھایا آپ کو کہ اللہ کے نبی کی یہ بیٹیاں تھیں، ان کی اتنی اولادیں تھیں، یہ بچے تھے، یہاں پر ان کی شادیاں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں 4۔ آپ کی سب سے پہلی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص سے ہوا بنو امیہ میں۔ آپ کی دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا بنو امیہ میں۔ آپ کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا بنو امیہ میں، اور وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر نبی کے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی لَزَوَّجْنَاكَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ۔ او بنو امیہ کی قربانیاں اور ان کی وفاداری اور ان کی محبتیں ایسی ہیں اور ان کے گھروں سے مجھے سکون ایسا ملا ہے کہ نبی کی 40 بیٹیاں بھی یکے بعد دیگرے فوت ہوتی رہتی تو نبی عثمان تیرے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو کرتے شرماتا ہی۔ کیوں ابھی جہاں پر ایک بیٹی دو وہ تنگ ہو تو بندہ دوسری دیتا ہے؟ اگر نبی تنگ ہوتے تو یہ الفاظ نہ کہتے۔ 3 بیٹیاں پیغمبر کی بنو امیہ میں ہے اور 1 بیٹی بنو ہاشم میں ہے۔
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پھر آگے ان کے آپس میں کئی رشتے ہیں، کئی تعلق ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یار جن کو نبی نے 3 بیٹیاں دی ہیں وہ تمہیں کیوں برے لگتے ہیں؟ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانا؟ صرف ایک وجہ ہے، ساری لڑائی کا لب لباب ایک ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق، اور اسحاق سے جتنی بھی نسل چلی وہ سب بنی اسرائیلیوں کی ہے، اور 10,000 سے زائد نبی آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل سے نسل چلتی چلتی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اسماعیل سے لڑی سے۔ سارے یہودیوں نے ہاتھ کھڑے کر لے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، کیوں؟ آپ ہمارے خاندان سے نہیں آئے، آپ کا خاندان اسماعیلی، ہمارا اسحاقی ہے، ہم اسحاق کی، آپ اسماعیلیوں کو نہیں مانیں۔ لو جی، جو یہودیوں کی لڑائی تھی نا، یہودیوں نے وہی اپنا اثر منتقل کر دیا کلمہ پڑھنے کے نام پر، اور ان کو کہہ دیا نہیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں شروع کریں۔ بنو امیہ کی قربانیاں پڑھو گے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی قربانیاں پڑھو گے یہ ساری بنو امیہ میں لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جناب ایک آدمی ہے ہمارے علاقے میں، وہ کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وہ افضل ہے امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالی۔ اس بندے کا کیا کرے؟ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا، کہا سن، لا تجالسو ولا تواکلہو وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُودُهُ۔ اس بندے کے پاس بیٹھا نہ کر، اس کے گھر سے کھایا نہ کر، اگر بیمار ہو جائے مرتا تو مر جائے، اس کی عیادت کو نہ جانا۔ جو صرف اتنا عقیدہ رکھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں امیر معاویہ سے، نبی کے کسی صحابی سے پوری دنیا میں کوئی انسان افضل نہیں ہو سکتا، اور ساری کائنات کے ولی اکٹھے کر لو، نبی کے صحابی کا وہ ایک لمحے کے لیے پیغمبر کا دیدار کرنے کا جو عمل ہے نا، ساری دنیا کے اعمال جمع کر لیے جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کے غزوے لڑے، جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر کے عمرے کیے، جنہوں نے نبی سے دعائیں لی، جن کو تہجد میں نبی نے دعاؤں میں یاد رکھا، اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ تیرا بھائی تجھے پیارا لگتا ہے، معاویہ مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کا ایمان، پیار اور محبت اور قیامت والے دن ہمارا اٹھنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے عظیم صحابہ کے ساتھ کر دے۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمانا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔